زما سره په سټیج ناس د پارټۍ قائدین زمونږه د خواتین ونگ ہمارے خواتین ونگ کی پریزیڈنٹ کے پی کے کی اور ایم پی اے صوبے شاہد صاحبہ اور میرے پریس کے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج کی پریس کانفرنس کا مقصد ہمارا صرف 1 پوائنٹ ہے، اور آپ اگر سوالات یا کچھ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ریسٹرکٹ ہونا چاہیے۔ بقائی بہت ٹائم ہے، ہم دوسرے ایشوز پر پھر بھی بول سکتے اور بول بھی رہے مختلف جگہوں میں۔ اسی دن جو کے پی اسمبلی میں واقع ہوا اور جس طرح ایک غنڈہ گردی اور دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا اور ایک خاتون ایم پی اے کے احتجاج کو اسی طرح لیا گیا، اور جس طرح گلری سے لائے گئے غنڈوں نے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہی کیپیسٹی کتنے اور کتنے ہزار لوگ لائے اور چن کر لائے غنڈے اور اسی طرح لوگ، اور انہوں نے جو مظاہرہ کیا اس کا میں کہتا ہوں کہ صرف پاکستان کی نہیں، انٹرنیشنلی بھی اس کی مثال نہیں ملتی، اور انہوں نے وہی جو کچھ کر دیا تو انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے۔ اور یہ صرف میرے لیے یا مسلم لیگ کے لیے نہیں قابل افسوس، یہ پورے کے پی کے عوام کے لیے اور پورے پاکستان کے عوام کے لیے انتہائی قابل افسوس اور دکھ کی بات۔ ہر ایک کی اپنی بہن اور مائیں اور سب کچھ ہوتی ہے، اور اس کو اسی طرح میسج دینا کہ کے پی کے عوام کیا کر رہا ہے، یہ ایک بہت، اگر یہ انسلٹ ہوئی ہے اور یہ غنڈہ گردی ہوئی ہے تو یہ ایک انڈیویجول کے خلاف نہیں یا ایک پارٹی کے خلاف، یہ تو پورے کے پی کے عوام کی انسلٹ ہوئی ہے۔ اور ہمارا وہی امیج دنیا میں کیا ہمارا امیج گیا کہ کے پی کے عوام کس طرح پختونوں کی ایک روایات ہے، اور ہم ہمیشہ سب کی ریسپیکٹ کرتے اور خاص کر خواتین کی بہت زیادہ کرتے، تو جو کچھ انہوں نے وہی کرا دیا، اسی ٹائم بھی ہم نے وہی، میں تو اسلام آباد میں کل تک تھا، وہی بھی میں نے بات کی اور یہاں بھی ہمارے لوگوں نے بات کی، مگر یہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ میں خود آ کے اور آپ کے سامنے اس کے پی کے میں بات کروں، تو میں اس کی جتنی مذمت کی جائے اس کا کوئی انتہائی کم ہوگا کہ ان لوگوں نے کیا کیا اور کیا امیج دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی پرورش صوبے کے لیے کوئی کام کرنا، ملک کے لیے کوئی کام کرنے کا نہیں ہے، ان کا صرف اور صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنا گالیوں سے، جھوٹ سے اور اس طرح غنڈہ گردی اور دہشت گردی سے۔ تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس میں کسی کی کیوں آپ اس چیز کو یہاں لے کے دشمنیوں میں لے کے جا رہا ہے؟ اگر آپ یہاں آئے ہوئے اور آپ کو اتنی مینڈیٹ، آپ جس طرح ہے، یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، پھر اصل ایشو سے ہم دوسری طرف جائیں گے۔ اگر آپ کو 44 سیٹوں میں سے 38 نیشنل اسمبلی میں مل گئے تو اس سے زیادہ کیا چاہتے؟ اگر آپ کو وہی صوبائی اسمبلی میں اتنے سیٹ دلوائے گئے یا جس طرح ہو گیا تو اس سے زیادہ کیا چاہتے کہ آپ کسی اپوزیشن ممبر کا وجود بھی برداشت نہیں کرتے؟ تو میں آج یہ بھرپور اس کے پی کے اور پشاور سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان گنڈوں کے خلاف جس طرح وہ اسمبلی میں انٹر ہوئے ان کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اگر کیپیسٹی 400 کی ہے تو 4000 لوگ کس طرح لائے گئے، کس طرح ان کو کارڈ ایشو ہے اور کس طرح اندر آ گئے، اور پھر ان سب کی ویڈیوز موجود ہے۔ یہ میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس صوبے کا پرامن ماحول ہو اور اس کو دوسری طرف نہیں لے کے جانا چاہتے تو ان کی تحقیق ہونی چاہیے، وہ ویڈیوز سب کے سامنے، ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان غنڈوں کے خلاف دہشت گردی کے بھی مقدمات ہونے چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے پی کے عوام پر جو دبا لگے، ہم پختونوں پر جو دبا لگے کہ یہ کتنے بدتہذیب لوگ ہیں، انٹرنیشنلی ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح عزت دار لوگ ہیں، آپ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، وہی دبا دھونا چاہیے
ان کے خلاف کارروائی کرے اور سب کے سامنے لائے کہ کسی نے بوتلیں پھینک دیے, یہ بوتلیں کس طرح آ گئی, کس طرح کسی نے چرس کی پوڑیاں اوپر سے نیچے پھینک دیے, وہ کدھر سے آ گئے, کئی چیزیں. تو آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس, ہم یہاں گئے شرقی تھانے میں, درخواست بھی صوبے نے دیے کہ اس کی خلاف FIR ہو اور اس کے خلاف تحقیق ہو جائے اور فوراً اس کو سر عام مشتہر کر کے لایا جائے. مجھے ان لوگوں کا سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہی آپ احتجاج کرتے نیشنل اسمبلی میں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. اپوزیشن والوں کا کام ہے کہ احتجاج کرے, تو یا پھر یہ دوسرا کیا کرائیٹیریا کہ یہی اگر آپ کی گورنمنٹ ہے پھر بھی احتجاج, اور کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے, اپوزیشن میں بھی کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے. آپ کا ڈبل اور دگلا سٹینڈرڈ. وہی کہتے ہیں ہمیں کہ خواتین کے بغیر, ریزرو سیٹ کے بغیر ووٹ نہیں ہونے دیں گے, یہ بالکل ہم نامکمل ہے احتجاج. اور یہاں جب آپ کی تعداد پوری ہے تو آپ وہی کوئی بات نہیں کرا دیتے. تو میں آج کی ہماری یہ ڈیمانڈ, ہم FIA والوں میں بھی درخواست دیں گے, اس میں بھی جائیں گے FIA کہ وہ بھی اس کی تحقیق کرے. ہم نے شرقی تھانے میں جو درخواست, یہ کافی ہمارے ساتھ ہے, یہ جو جمع کیے, اس کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ایک شفاف انکوائری ہو, ادروائز یہ اس طرح چلے گا نہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کی عددی تعداد زیادہ ہے تو وہ آ کر اور جس کی تعداد کم ہے اس کو کچل دیں گے, اس کو بولنے نہیں دیں گے, اس کو احتجاج اور اس کا حق نہیں دیں گے. اسے تو ایک اور چیز بن جائے گی. تو ہم نہیں چاہتے کہ سیاست ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو. ہم چاہتے ہیں سیاست کو سیاست رہنے دے. اگر آپ کو مرکز میں آپ آئے یا صوبے میں آئے, اس صوبے کے عوام کے لیے کام کرے, ملک کے لیے کام کرے, وہی ایجنڈا دے دے, وہی باتیں لائے کہ کیا کرنا چاہیے, اسی پر سٹینڈ لے لے. یہ نہیں کہ آپ آئے بھی گالی گلوچ سے, اور یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. ان کو اپنا یہ ٹرینڈ چینج کر لینا چاہیے. 2013 کی بھی آپ کو یاد ہے, ہر ٹائم کہ انہوں نے کیا نہیں کیا, وہ دھرنے بھی یاد ہے اور یہی بھی یاد ہے. تو ان کی پرورش اسی طرح ہوئی ہے, تو اس کا آخر میں نقصان پورے ملک کو ہوگا اور اس KPK کے عوام کو ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایشو صرف ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ ہر ایک عزت دار شخص کا ایشو ہے کہ جو کچھ ہو گیا ان کی مذمت بھی کرے اور ان کی تحقیق کا بھی سب کو ڈیمانڈ بھی کر لینا چاہیے. اور ہم نے آج باقاعدہ وہ درخواست بھی دی, اور یا FIA والوں کے پاس بھی جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا انپٹ ڈالے. سب کی ویڈیو سب کچھ موجود ہے. اس طرح بات نہیں ہے, اگر اس پر اس طرح خاموشی لیا جائے تو میرے خیال میں نہ صوبے کے مفاد میں ہوگا اور نہ سینٹر کے مفاد میں ہوگا اور نہ ملک کی مفاد میں ہوگا. تو میں آج جو ہم یہاں بیٹھے 1 پوائنٹ اس پر کہ ہم صرف مذمت نہیں, عملی طور پر ہم نے اس کی تحقیق کے لیے درخواست اور FIR کاٹنے کے لیے درخواست بھی دیے شرقی تھانے میں کہ ان لوگوں کے خلاف تفتیش شروع کر دیا جائے. اگر ان کے ساتھ ریکارڈ کم ہو تو ہم ان کو دیں گے. اسمبلی میں بھی ریکارڈ ہے اور ہر جگہ ہے کہ کسی نے کیا کہا ہے. اور اگر اسی طرح اگری نگری ہو تو اگری نگری میرے خیال میں نہ صوبے کی مفاد میں اور نہ ملک کی مفاد میں, اور دوسروں کے پاس بھی جائیں گے, اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے, پروٹیسٹ بھی کریں گے. تو آج کی ہماری مین بات یہ ہے, ایک بات کہ یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے پرزور کہ ان کے خلاف تحقیقات ہو, وہ سامنے لا جائے, ان کو سزا دی جائے. وہی جو ہمارا لا ہے قانون ہے کہ اسی طرح اسٹرینجر اور اس طرح لوگ وہی کس نے لائے, ان لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے کہ یہ لوگ لائے کس نے اور کس مقصد کے لیے لائے اور اندر کس طرح ان کو جانے دیا. یہ تو صرف یہ اسمبلی نے, یہ ٹرینڈ تو اور کسی جگہ ہم نے دیکھا نہیں, نہ ان کی وہی پنجاب میں دیکھا ہے, نہ وہی نیشنل اسمبلی میں ہمارا ووٹ اور سب کچھ ہو گیا, وہی ہم نے دیکھا ہے جو یہاں ہو گیا. تو انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. اور یہ بات آج جو ہم یہ ضروری سمجھتے کہ ہم پشاور میں یہ بات کریں اور آپ کے سامنے کریں اور وہی ڈیمانڈ رکھے. وہ اپنی جگہ ہم نے ان کو درخواست دی ہے, ابھی ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف FIR کٹوائے, انویسٹیگیشن کے لیے کوئی ٹیم بنائے, اس کو دیکھ لے, اور نہ ہوئی تو اس کو پھر جوڈیشل انکوائری کی بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ
کسی جج اور اس کے سامنے لایا جائے کہ لوگوں نے کیا کیا ہے، کہ آئندہ کے لیے اس صوبے کی اور پختونوں کی اس طرح بدنامی نہ ہو کہ جو کچھ ہو گیا اور اس کو بلاک کر دیا جائے اور پھر اسی طرح واقعات رونما نہ ہو. یہ جو انہوں نے وہ سارے ہمارے ساتھ ویڈیوز ہے وہ جب انکوائری شروع کر دے تو ہم ان کو دیں گے اور اس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ نہیں کراتے تو ہم دوسرے ایجنسیز میں جائیں گے، فیڈرل ایجنسیز میں جائیں گے، FIA میں جائیں گے. اس کو ہم نے اپنی طرف سے درخواست دی ہے اور ان کو اس پر تحقیق کر لینا چاہیے کہ کون کون ملوث ہے، کس نے بوتل پھینکا، کس نے اور چیز پھینکا، کس نے اور کچھ کیا ہے، تو ان کو وہی تحقیق کرنی چاہیے. ہم نے اب اپنے طرف سے ان کو دے دیا ہے. یہ خاص کر ایک خاتون رکن کے ساتھ اس طرح کرنا اس کی نہ نظیر ملتی ہے اور نہ مثال ملتی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے، وہی بات پھر دوسری طرف جائے گی اور اسی طرح الٹیمیٹم دینے کی بجائے اگر کل چیف منسٹر صاحب اپنا کوئی پلان دیتے کہ ہمارے اس صوبے کے لیے جو حالات ہیں ان کی دور میں ہوئی ہے اور کتنے اربوں روپے کے ہم مقروض ہے، جو صورتحال ہے، لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہے، جو دوسرا صورتحال ہے، سب کچھ دے رہے ہیں، ان کو اس کے لیے اپنا کوئی پلان پیش کر لینا چاہیے تھا کہ یہ پلان ہے. تو اصل بات میں دوسرے ایشوز پر اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت ہے، ہم ہر وقت بات کریں گے. مین جو بات ہے میں نے وہ کر دی. آج کی پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ کہ جو اس رکن اسمبلی کے ساتھ خاتون کے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. جو ہم نے درخواست دی ہے اس پر ان کو FIR کٹوانا چاہیے. اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو ہم دوسرے فیڈرل ایجنسیز میں بھی جائیں گے اور اپنا یہ احتجاج ہر جگہ بھی ریکارڈ کرتے رہیں گے. یہ بتائیں گے کہ صوبہ جو ہے وہ مالی بحران کا شکار ہے. اب جو ہے ہماری جو حکومت جو بن رہی ہے یہ مخالفین کی حکومت ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری خیبر پختونخوا حکومت یہاں پر جو بن رہی ہے، جو وفاق میں جو حکومت بن رہی ہے، ایک بار پھر آپ لوگوں کی حکومت وفاق میں آ رہی ہے، صوبہ جو مالی مشکلات کا شکار ہے، کیا کس طرح نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ بات پھر میں نے شروع میں کہا کہ جو ہمارا مین مقصد ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جس کے لیے ہم آئے ہوئے. اور یہ تو میں رو رہا ہوں کہ وہی چیز اس کو وہی بات کر لینی چاہیے. اس صوبے کے عوام کی بدقسمتی ہے، اس کو وہی بات کر لینے چاہیے تھی کہ اس کے لیے کیا پلان ہے، کیا کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ یہ گالیاں گلوچ اور گالم اور اس پہ لگے رہے اور لوگ بھوک سے مرتے رہے. تو یہ کوشچن تو آپ وہی کر سکتے ہیں جتنا کہ ہمارا تعلق ہے. میں نے اب بھی بات کی، یہ صوبہ کسی انڈیویجول اور ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا صوبہ ہے. یہ عوام ہم سارے اون کرتے ہیں، جس نے جس کو ووٹ دیا ہے، جس نے نہیں دیا ہے، یہ ہم سب کا ہے. ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم ان کے رائٹس کے لیے پہلے بھی اپنا رول ادا کیا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے. اور پارلیمنٹ بھی آج آپ نے کل آپ اسمبلی میں تھے، اگر ہم اپوزیشن کا حصہ ہے اور وہی ڈانٹ رہے بات جو میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس نے اگر CM کا الیکشن لڑا اس جمہوری روایت کو قائم کرنے کے لیے اور جو سپیچ کی وہ بھی آپ کے سامنے اور جو دوسروں نے سپیچ کی وہ بھی آپ سامنے. ہم ہمیشہ ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور اس کے تحت جاتے ہیں، مگر یہ بات اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نہج پر نہ پہنچائے. اگر آپ کسی کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں تو اس سے پھر کوئی اور چیز بن جائے گا. اوکے، شکریہ سر، بہت مہربانی.